اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلی اللہ علیہ یا ابا الحسن صلی اللہ علیہ یا علی ابن موسیٰ الرضا یا غریب الغرباء یا اسیر الاعداء یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حضرت امام رؤوف، امام غریب، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے روضہ اقدس سے ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں سلام و ادب پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب صحیح سالم اور تندرست ہوں گے۔ انشاءاللہ پروردگار عالم اپنی رحمت واسعہ کے ذریعے اور اہل بیت اطہار علیہم الصلوات والسلام کی طفیل آپ سب کی تمام مشکلات کو حل فرمائیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیں، سب کی مشکلات کو حل فرمائیں، تمام بیماروں کو، خاص طور پر بیماران شیعان حیدر کرار کو شفا عاجل و کامل عنایت فرمائیں۔ ایک بار پھر پروردگار عالم نے یہ توفیق عنایت کی اور مولا امام رضا علیہ السلام نے اجازت دی کہ مولا کے روضے اقدس سے، اس جنت المأوا سے، اس بہشت کے ٹکڑے سے آپ کی خدمت میں ہم پہنچ جائیں۔ ناظرین گرامی، بہت سارے نکات آپ کی خدمت میں عرض کر چکے گزشتہ پروگراموں میں، اور بہت ساری ایسی نکات ہیں ابھی کہ ہم مولا امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے مولا کی سیرت، مولا کے معجزات، مولا کی کرامات اور مولا کے مناظرات اور مولا کی مختلف اسلوب اور روش کے بارے میں نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ مامون نے عباسی نے امام رضا علیہ السلام کو مجبور کر دیا مدینے سے خراسان کی طرف امام علیہ السلام ہجرت کرے۔ ہجرت کے اسباب اور دلائل بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، جن میں سے 3 عمدہ دلائل یہ تھیں کہ ایک، امام علیہ السلام نے مدینہ کو مرکز علم و فقاہت و تفسیر و قرآن و معنویات، روحانیات اور دانش قرار دیا تھا، جس کو مامون ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اور دوسری جو خاص وجہ تھی وہ امام علیہ السلام کی شہرت اور محبوبیت تھی مدینہ میں، اور عراق، یمن، حجاز اور اطراف کے ممالک کے عوام کے درمیان اس کو ختم کرنا چاہتا تھا دشمن۔ اور تیسری جو خاص وجہ تھی وہ یہ کہ علویین کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا، سادات کو، بنی ہاشم کو اور اہل مدینہ کو، جن کا سرور و سردار حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام تھے۔ یہاں تک ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ آج جو ایک مہم اور امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ کہ مدینے سے لے کر خراسان تک کا جو راستہ ہے، جس کو امام رضا علیہ السلام نے طے فرمایا ہے، اس راستے کو امام علیہ السلام نے خود سلیکٹ فرمایا، یا کہ مامون عباسی نے انتخاب کیا، یا کہ بائی چانس شہروں سے گزرتے ہوئے مدینے سے خراسان کی طرف آئے، کسی طرف سے کوئی سلیکشن نہیں تھی۔ عزیزان گرامی، تاریخ گواہ ہے اور روایات میں بھی ہے، اور اسلامک اسکالرز نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ مدینے سے لے کر خراسان مرو تک کا جو راستہ تھا، اس راستے کو خود مامون نے پہلے ہی تعین کر دیا تھا اور سلیکٹ کر کے میپ کو رجاء ابن ضحاک کو دے کر مدینے کی طرف بھیجا تھا کہ ابن ضحاک فرزند رسول کو ان شہروں سے گزارتے ہوئے خراسان کی طرف لانا، ان راستوں سے گزارنا، دوسرے راستوں سے نہ گزارنا۔ دیکھیے، مدینے سے امام علیہ السلام کو بصرہ
اور بصرہ سے اہواز، اہواز سے یزد، یزد سے نشابور، اس طرح کے مختلف شہروں سے گزارتے ہوئے امام کو مرو کی طرف لے کر گئے۔ یعنی کیا؟ امام کو ان شہروں سے گزارا گیا جن شہروں میں یا تو شیعہ نہیں رہتے تھے، شیعہ زندگی نہیں کرتے تھے، یا شیعوں کی آبادی بہت کم تھی۔ زیادہ تر جن علاقوں سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو گزارا گیا ہے یا اہل سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے یا دیگر مذاہب و مسالک، حتیٰ غیر مسلم شہروں سے، آبادیوں سے، قصبوں سے گزارا گیا، لیکن شیعہ آبادی سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ گزارا گیا۔ نہ کوفے کی طرف گئے، نہ بحرین کی طرف گئے، نہ شہر قم کی طرف گئے، نہ کسی اور شیعہ آبادی کی طرف گئے۔ اس قافلے کو سیدھا اہل سنت سے تعلق رکھنے والے شہروں سے گزارا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ مامون چاہتا کیا تھا اس سفر سے؟ عزیزان گرامی، بہت واضح ہے۔ مامون چاہتا یہ تھا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی بھی شہر میں استقبال نہ ہو۔ اب استقبال کے بارے میں ہم آگے جا کر ذرا زیادہ وضاحت کریں گے، لیکن اس کی جو پہلی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ کسی بھی شہر میں اگر شیعہ آبادی ہو تو یقیناً وہ فرزند رسول، فرزند علی و مرتضیٰ کی وہ استقبال کریں گے۔ تو ایسے شہروں سے گزارا جائے جہاں پر امام علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی استقبال نہ ہو۔ اور دوسری وجہ یہ کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مظلومانہ طور پر اس سفر میں جا رہے تھے، اپنی اختیار سے نہیں جا رہے تھے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ امام نے اپنی وداع میں سب کو واضح کر دیا کہ میں اس راستے میں، اس سفر میں خوشی سے نہیں جا رہا ہوں، اپنی مرضی کے مطابق نہیں جا رہا ہوں، مجھے لے کر جایا جا رہا ہے۔ اس لیے اپنی فیملی سے، اپنے خاندان سے فرمایا کہ جی بھر کر مجھ پہ رو لو، جتنا چاہو مجھ پہ رو لو۔ تو اگر امام شیعہ آبادی سے گزرتے، اپنے محبین کے درمیان سے گزرتے، تو یقیناً آپ کے عاشق، آپ کے شیعہ، آپ کے محب پوچھتے مولا فرزند زہرا، آپ اچانک اس راستے سے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ اپنی فیملی سمیت کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ غربت کی حالت میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ لشکر کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ تو امام کی غربت کو چھپانے کے لیے، امام کی مظلومیت کو چھپانے کے لیے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تنہائی کو چھپانے کے لیے شیعہ آبادی سے امام کو نہیں گزارا گیا۔ اور ایک اور وجہ، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کہیں پر جایا کرتے تھے تو خطبہ دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، لیکچر دیا کرتے تھے، لوگوں کو دین سے روشناس کیا کرتے تھے، پیغام الہی کو، پیغام رسالت کو، پیغام قرآنی کو پہنچایا کرتے تھے۔ مامون اس طرح کا سفر نہیں چاہتا تھا۔ مامون چاہتا تھا کہ امام علیہ السلام سکوت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ مدینے سے مرو کی طرف آئے۔ اس لیے مامون نے مجبور کر دیا کہ شیعہ آبادی سے ہٹ کر امام علیہ السلام سفر کرے۔ لیکن ان سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ وجہ بتائی گئی ہے، اور لگتا بھی یہی ہے کہ یہ وجہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ مامون کو خوف تھا کہ اگر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام شیعہ آبادی سے گزارا جائے، علویین کے شہروں سے گزارا جائے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کے شہروں سے گزارا جائے، تو کہیں راستے میں قیام نہ ہو، کہیں فرزند رسول قیام نہ کریں، کہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شیعہ اٹھے نہیں، قیام نہ کرے، تلوار ہاتھ میں نہ اٹھائے۔ اس خوف سے قیام کو، بغاوت کو اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام بالسیف کو روکنے کے لیے، کہ وہ سوچتا اس طرح تھا، وگرنہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کے قصد نہیں رکھتے تھے، کیونکہ کتابوں میں مرقوم ہے، درج ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اطلاع دی، مولا سے اجازت چاہے کہ اگر آپ اجازت دے دیں تو میں رجاء ابن الضحاک کو راستے میں قتل کر دوں گا۔
تو امام علیہ السلام نے اجازت نہیں دی، نہیں ہم تمہیں اس طرح کی قتل کی اجازت نہیں دیتے۔ عزیزان گرامی، اس طرح امام علیہ السلام مدینے سے مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے خراسان کی طرف آگے بڑھے۔ اب رہی بات استقبال کی کہ امام علیہ السلام کا کس طرح استقبال ہوا۔ بائیں کے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ امام علیہ السلام کن شہروں سے گزرے ہیں، کن قصبوں سے گزرے ہیں، کن آبادیوں سے گزرے ہیں، کن بیابانوں سے گزرے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے شہروں سے نہیں گزارا گیا امام علیہ السلام کو۔ بائیں وجود امام علیہ السلام کا کس طرح استقبال ہوتا ہے۔ جہاں کہیں پر بھی عاشقان اہل بیت، عاشقان امام رضا، عاشقان رسول خدا یہ سنتے ہیں کہ فرزند رسول، فرزند علی و زہرا مولا امام رضا علیہ السلام فلان دن فلان شہر سے گزر رہے ہیں خراسان کی طرف، تو اس شہر میں سارے جمع ہوتے تھے، بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، اور امام رضا علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ امام علیہ السلام انہیں پیغام اسلام پہنچایا کرتے تھے، انہیں لیکچر دیا کرتے تھے، اور یہی سلسلہ برقرار رہا نیشابور تلک۔ بہت سارے اپنے زائرین جو یہاں ایران میں زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں، جو مشہد میں تشریف لاتے ہیں، وہ نیشابور میں ضرور جاتے ہیں امام علیہ السلام کی قدمگاہ پر۔ نیشابور میں قدمگاہ والی جگہ پر جو امام کے لیے قدمگاہ بنی ہے پتھر پر، یہ واحد قدمگاہ نہیں ہے۔ آپ تاریخ امام رضا، تاریخ ہجرت امام رضا علیہ السلام کا مطالعہ کیجئے، کم سے کم 10 شہروں میں، یعنی جن جن شہروں سے امام علیہ السلام گزرے ہیں، 10 شہروں میں امام علیہ السلام کے لیے قدمگاہ بنے ہوئے ہیں۔ مختلف شہروں میں امام علیہ السلام کے نام پر مسجد بنائے گئے ہیں، امام علیہ السلام کے نام پر بہت ساری یادگاریاں ہیں۔ بھائی تاریخ گواہ ہے، روایت گواہ ہے، احادیث گواہ ہیں، محققین شیعہ و سنی گواہ ہیں کہ تاریخ میں یا بنو امیہ کے حکمران رہے ہیں، یا بنی عباس کے حکمران رہے ہیں، یا کسی اور کی حکمرانی رہی ہے، لیکن کہیں پر کسی کے لیے کوئی یادگاری نہیں، کہیں پہ کسی کے لیے کوئی قدمگاہ نہیں بنی ہے، کہیں پر کسی کے نام پر کوئی مسجد نہیں بنی، کوئی جگہ نہیں بنی۔ حتیٰ ان کے جو عمارتیں تھیں، ان کے جو قصر ہوا کرتے، وہ بھی تاریخ میں مٹ گئے۔ آپ کوفہ جا کر دیکھیں قصر ابن زیاد کو، شام جا کر دیکھیں قصر معاویہ کو، سب کچھ ختم ہیں تاریخ میں، بنی امیہ کے، بنی عباس کے۔ لیکن میرے غریب مولا، ہمارے غریب آقا، غریب مولا امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے خراسان کی طرف ولو مخفیانہ امام علیہ السلام کو لاتے ہیں، ولو غیر شیعہ قصبوں اور علاقوں سے گزارا جاتا ہے، بائیں وجود امام کے نام پر اس راستے میں قدمگاہیں بن جاتی ہیں، مساجد بنا دیے جاتے ہیں، اور دیگر بہت ساری یادگاریاں امام کے نام پر بناتے ہیں۔ عاشقان اہل بیت اطہار، عاشقان امام رضا علیہ السلام، یہ عشق رسول ہے، یہ عشق اہل بیت ہے، یہ عشق علی و مرتضیٰ ہے کہ جو ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ کر لاتی ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ریکارڈ بن گیا نیشابور میں امام رضا علیہ السلام کے لیے جو استقبال ہوا ہے۔ شہر نیشابور ایک معمولی شہر نہیں تھا۔ بائیں کی شہر نیشابور میں اکثریت اہل سنت کی تھی، لیکن سنہ 200 ہجری قمری میں نیشابور جہان اسلام میں نمبر 1 شہروں میں حساب ہوتے تھے، علم کے حساب سے، دانش کے حساب سے، فقہ و فقاہت کے حساب سے۔ جس طرح آج کل کے علماء کے لیے، آج کل کے مجتہدین کے لیے کسی کو نجفی کہا جاتا ہے، کسی کو قمی کہا جاتا ہے، تو اس زمانے میں کوفی کہا جاتا تھا، نیشابوری کہا جاتا تھا۔ بہت سارے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے علماء اور اسلامک اسکالرز نیشابور کے پڑھے لکھے ہیں، کتابیں لکھی گئیں، تفاسیر لکھی گئیں،
مرکز علم و نشر و تفسیر و بیان ہوا کرتا تھا شہر نشابور۔ اس شہر میں جب امام علیہ السلام پہنچتے ہیں تو کچھ تاریخ نگاروں کی بقول 12,000، کچھ کی بقول 18,000، کچھ کی بقول 24,000 صرف اہل قلم تھے جو آپ کی استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے۔ عام پبلک کی بات نہیں ہو رہی، آج کل کی دنیا کی بات نہیں ہو رہی کہ ہر کوئی پڑھے لکھے ہیں، ہر ایک پڑھ سکتا ہے، ہر کوئی لکھ سکتا ہے۔ آج سے کوئی 1200 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے جب بہت کم ہی لوگ پڑھے لکھے ہوتے تھے۔ اس زمانے میں نشابور میں 12,000 یا 18,000 یا 24,000 اہل قلم صرف جمع ہو جائے، عام پبلک کو چھوڑ کر سارے جمع ہوتے ہیں فرزند رسول آغا علی مرتضیٰ امام رضا علیہ السلام کی استقبال کے لیے۔ اور امام علیہ السلام کافی دن نشابور میں رہتے ہیں، کم سے کم 18 دن آپ نشابور میں رہتے ہیں۔ اور جب آپ نکل رہے تھے نشابور سے تو اس پبلک نے، اس عوام نے آپ سے درخواست کی، فرزند زہرا، فرزند رسول اللہ، آپ ہمارے لیے ایک یادگاری چھوڑ کے جائیے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک حدیث روایت کرتا ہوں، میں اپنے بابا سے اور میرے بابا اپنے پدر گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے پدر گرامی امام باقر علیہ السلام سے، اور اسی طرح امام باقر علیہ السلام امام سجاد علیہ السلام سے، امام سجاد علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام امام علی علیہ السلام سے، اور امام علی علیہ السلام حضرت رسول اللہ سے، اور حضرت رسول خدا جبریل امین سے، اور جبریل امین پروردگار عالم سے یہ نقل کرتا ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امین من عذابی، کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرے امن کا قلعہ ہے، جو بھی اس قلعے میں داخل ہو جائے، جو بھی اس کلمے کو پڑھے وہ میرے امن کے قلعے میں داخل ہوا ہے اور وہ میرے عذاب سے محفوظ ہے۔ امام علیہ السلام اس حدیث کو پڑھنے کے بعد چند قدم مزید آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد کجاوے کا پردہ اٹھا کر آپ فرماتے ہیں بشروطها وانا من شروطها، اس قلعے میں داخل ہونے کے کچھ شروط بھی ہیں اور میں انہی شروط میں سے ہوں۔ عزیزان گرامی، آج کی اس پروگرام کو میں آخری پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نشاپور سے نکل کر امام رضا علیہ السلام جب سرخس پہنچ جاتے ہیں تو مامون عباسی امام رضا علیہ السلام کو سرخس میں پہنچ کر جیل میں بھیج دیتا ہے۔ 16 دن امام علیہ السلام کو قیدی بنا کر رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نشابور میں ایک عظیم استقبال ہوا، اور اس عظیم استقبال میں امام علیہ السلام نے پیغام توحید دیا، پیغام نبوت دیا، پیغام ولایت دیا۔ یہ فرمایا کہ فقط خدا پہ ایمان لانا کافی نہیں، فقط نبوت پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ ولایت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ تب تم جا کر خدا کے امن کے قلعے میں داخل ہوگے۔ اسی خاطر کہ یہ پیغام امام رضا علیہ السلام نے نشابور میں دیا، مامون اس خوف سے کہ کہیں سرخس میں امام کا استقبال نہ ہو اور سرخس میں اس طرح کی کوئی پیغام نہ دے، امام علیہ السلام کو سرخس میں الوہیت کا نعوذ باللہ ادعا کرنے کی جرم میں قیدی بنا دیتا ہے۔ پروردگار عالم انشاءاللہ ہمیں امام رضا علیہ السلام کے حقیقی پیروکاروں میں سے قرار دے، اور اس غریب امام کا واسطہ پروردگار عالم ہمارے جو بھی ان سب کو پورا فرمائے، اور جتنے بھی ناظرین پروردگار عالم ان سب کو مولا امام رضا علیہ السلام کی بہت جلد زیارت نصیب فرمائیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، التماس دعا یا علی مدد، خدا حافظ۔